اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین صلی فرجہم۔ ہمارا درس امامت کے بیان میں ہے اور گزشتہ دروس میں ہم نے امامت کے بارے میں بعض چیزوں کو بیان کیا اور آج ہم امام کی ضرورت پر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں کہ امام کی ضرورت ہے، کہہ رہے ہیں جو دلیل نبی کی ضرورت کے لیے دی گئی ہے، یعنی کیا امام کا ہونا ضروری ہے، امام ہونا چاہیے، کیا دلیل ہے، کہاں سے یہ بات مثلا ہے کہ امام کا ہونا ضروری ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ جو دلیل نبی کی ضرورت کے لیے دی گئی ہے وہی دلیل امام کی ضرورت کے لیے کافی ہے۔ اگر انسان کو انبیاء علیہ السلام کی ہدایت کی ضرورت نہ ہوتی اور خود ہدایت یافتہ ہو جاتا تو امام کی ضرورت بھی نہ رہتی۔ اگر کسی کو کوئی یہ کہے کہ امام کی کیا ضرورت ہے تو پھر اسے یہ کہنا چاہیے پہلے اس سے کہ نبی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر نبی کی ضرورت نہیں تھی مثلا چلو تم امام کی ضرورت نہیں ہوگی، ہو سکتا ہے، لیکن اگر تمہیں نبی کی ضرورت تھی ہدایت کے لیے تو پھر تمہیں امام کی بھی ضرورت ہے۔ آپ اس بات کو دماغ میں رکھیں یا نہ رکھیں، مانے یا نہ مانے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جس کو نبی کی ضرورت تھی ہدایت کے لیے اس کو امام کی بھی ضرورت ہے، اور خود ہدایت یافتہ ہو جاتا تو امام کی ضرورت بھی نہ رہتی۔ لیکن انسان بغیر نبی کے ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا تو پھر اس صورت میں امام کی ضرورت پیش آتی ہے۔ آج بعض افراد یہ کہتے ہیں کہ قرآن کافی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ قرآن بغیر امام کے جامع اور معاشرے کی ہدایت کے لیے کافی ہو؟ نمبر ایک، یعنی یہ کیسے ممکن ہے؟ نمبر ایک، کیا ڈاکٹری کی کتاب بغیر ڈاکٹر کے علاج کر سکتی ہے؟ کیا قانون کی کتاب بغیر قانون داں اور حاکم کے اجرائے قانون کر سکتی ہے؟ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسان کی خلقت کا مقصد خدا کی عبادت ہے لیکن کوئی راستہ و طریقہ بتانے والا نہ ہو؟ کیا یہ قبول کیا جا سکتا ہے کہ کوئی کسی بلند مقام پر پہنچ جائے حالانکہ خارج میں اس مقام کا وجود نہ ہو؟ یہ کیسے تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ مہمان کی دعوت کریں اور گھر کا ایڈریس نہ بتائیں؟ مہمان کی دعوت تو کریں، گھر کا عنوان پتہ ایڈریس نہ بتائیں، اور نہ ہی کسی ایسے انسان کا انتظام کریں جو اس کو گھر تک پہنچا دے، بالخصوص اس کو کوئی راستہ بتانے والا نہ ہو کہ جس کو راستے میں منحرف کرنے والے افراد بھی موجود ہوں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ جب کسی نے کسی کو دعوت کی ہے، بلایا ہے، انتظام کیا ہے تو اب اسے چاہیے کہ اسے گھر تک آنے کے لیے راستہ بتائے، عنوان بتائے، کسی کا انتظام کرے، اور بالخصوص جب راستے میں منحرف کرنے والے لوگ بھی موجود ہوں اور مہمان کو منحرف کر کے میزبان کے گھر کے بجائے کسی دوسری جگہ لے جائیں۔ یہاں پر میزبان کے لیے ضروری ہے کہ ایک شخص کو مقرر کرے تاکہ مہمان کو گھر تک لا سکے، اور راستے میں مبارزہ ہو جائے تو مہمان کو اس کے شر سے محفوظ بھی رکھ سکے، اسے نجات بھی دلا سکے۔ مبارزہ ہو جائے، مقابلہ ہو جائے، کہ جھگڑا ہو جائے، کوئی بات ہو جائے تو اس کی ذمہ داری کیا ہو کہ مہمان کو اس کے شر سے محفوظ رکھے اور وہ نجات دلا سکے۔ نمبر 6، یہ کیسے مانا جا سکتا ہے کہ انسان کو دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے ایک بتانے والے کی ضرورت ہو لیکن دینی رہنمائی و سعادت اور بلندی حاصل کرنے کے لیے ایک رہنما اور ہادی کی ضرورت نہ ہو؟ یہ ہو سکتا ہے ایسا کہ دنیاوی زندگی کے لیے تو ضرورت ہے لیکن اخروی زندگی کے لیے اور سعادت کے لیے اسے کسی ہادی اور رہنما کی ضرورت نہیں آج؟ نمبر 7، کیا دنیا میں ابھی تک کوئی مذہب دیکھا گیا ہے کہ جس کا کوئی رہبر نہ ہو یا اس کو رہبر کی ضرورت نہ ہو؟ رہبر تو ہر مذہب کے ہیں، چاہے کوئی بھی مذہب ہو، کیسا ہی بھی ہو، رہبر سب کے ہیں۔ نمبر 8،
کیا یہ درست اور صحیح نہیں ہے کہ حیوان بھی اگر اجتماعی زندگی گزارے تو بغیر رہبر کے نہیں گزار سکتے؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ شہد کی مکھیوں میں بھی ایک ملکہ ہوتی ہے کہ جو ان کو ادارہ کرتی ہے، ان کو امور کو مرتب کرتی ہے، ان کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے چلاتی ہے، گائیڈ کرتی ہے؟ اسی یاسوب کہا جاتا ہے مثلا۔ نمبر 2، سیاسی میدان میں کون سی ایسی تاریخ پائی جاتی ہے جس میں رہبر کی ضرورت نہ ہو اور بغیر رہبر و قائد کے پارٹی قائم رہے اور اپنے مقصد میں بغیر رہبر کے کامیاب بھی ہو جائے؟ ایسی کوئی پارٹی ہے سیاسی میدان میں؟ نمبر 10، کون سی وہ جنگ ہے کہ جس میں جنرل کی شکل میں رہبر نہ ہو؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا لا بد للناس من امیر برن کانا او فاجرن، ہر مجتمع اور سماج اور ہر انسان کے لیے ایک رہبر اور ہادی کی ضرورت ہے، چاہے وہ رہبر نیک ہو یا فاجر ہو، لیکن رہبر کی ضرورت ہے۔ آقا فاجر ہر حال میں کہہ رہے ہیں کہ امام کی ضرورت کے بارے میں زیادہ ہم بحث نہیں کرتے، اس لیے کہ ہر ایک کو معلوم ہے کہ اجتماعی زندگی بغیر رہبر و قائد کے نہیں ہو سکتی ہے اور نہ کسی کو اس سے انکار ہے، اس لیے کہ یہ سب جانتے ہیں کہ گھر میں بھی ایک بڑے کا ہونا ضروری ہے جس کی بات پر عمل کیا جاتا ہے۔ گھر میں بھی ایک بڑا ہوتا ہے جس کی بات پر عمل کیا جاتا ہے۔ گھر میں ایک بڑا ہوتا ہے، گھر کا جو بڑا ہوتا ہے وہی گھر کے امور کو چلاتا ہے، وہی ان کو امور کو مرتب کرتا ہے، صحیح؟ تو اور جس گھر میں سارے بڑے ہو جاتے ہیں وہ گھر جلدی خراب ہو جاتا ہے نا؟ گھر میں ایک ہی ہاتھ میں امور ہوتے ہیں تو وہ گھر اچھا چلتا ہے، جس کی سب مانے، جس کی بات پر سب عمل کریں، اور اگر سارے بڑے ہو جائیں، سب اپنی بات منوانے لگے تو ظاہر سی بات ہے وہ گھر جلدی برباد ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا۔ یعنی گھر میں بھی ایک امیر ہوتا ہے، راستے میں ایک امیر ہو مثلا۔ جب آپ جانتے ہیں تو خود ہی سوچئے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قوانین و احکام الہی کو رائج کرنے کے لیے خون جگر پیا ہے اور وہ بغیر کسی کو نصب کیے ہوئے اس دنیا سے چلے جائیں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قربانیاں دی دین اسلام کو پھیلانے میں، دین اسلام کو پہنچانے میں، دین اسلام کو آگے بڑھانے میں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان اتنی قربانیاں دے کسی دین کو، کسی مشن کو، کسی فکر کو پھیلانے کے لیے، پہنچانے کے لیے، اور جب وہ خود دنیا سے جائے تو بس وہ ایسے ہی چلا جائے، کسی کو ذمہ دار نہ بنائے، اس کا محافظ نہ بنائے، نہ قرار دے؟ یعنی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ بغیر کسی اپنے نائب کے دنیا سے چلا جائے؟ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر یہ فعل حکیمانہ نہیں ہے، اور نبی کا فعل کوئی ایسا نہیں ہوتا جو حکیمانہ نہ ہو۔ نبی سے بس بیکار سرزد نہیں ہوتا، حالانکہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اگر یہ کہا جائے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام لوگوں پر چھوڑ دیا تھا تو کیا کوئی صاحب عقل یہ قبول کرے گا کہ اس قدر اہم کام کو لوگوں پر چھوڑ دے؟ اور نہ ہی یہ قبول کرنے کی بات ہے، بلکہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے حج الوداع میں اپنا جانشین لاکھوں حاجیوں کے درمیان معین فرمایا ہے۔ یعنی نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج الوداع میں، یعنی غدیر خم کے میدان میں لاکھوں، یعنی کے مجمع میں لاکھوں حاجیوں کے سامنے، لاکھوں حاجیوں کے درمیان علی علیہ السلام کو اپنا نائب اور خلیفہ اور جانشین معین فرما دیا، اور لوگوں کو بتا دیا کہ میرے بعد یہ علی میرے جانشین اور خلیفہ ہو، اور لوگوں کے لیے قائد اور رہبر ہوں گے، اور ان کی اطاعت ہر مسلم و مسلمہ پر واجب ہے۔ جس طرح اللہ نے میری اطاعت ہر مسلم و مسلمہ پر واجب قرار دی ہے، اس طرح اس کی اطاعت اور اس کی پیروی ضروری ہے۔ اللہ مولایا وانا مولا المومنین فمن کنت مولا فہذا علی المولا۔ اللہ میرا ولی و سرپرست، میں مومنین کا ولی و سرپرست ہوں، اللہ میرا ولی و سرپرست ہے، اور جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ یعنی جو کام میرے تھے وہ کام اب علی انجام دیں گے۔ علی
تمام مومنین کے مولا ولی و حاکم اور سرپرست ہیں. ظاہر ہے اتنے بڑے مجمع میں اتنے اہتمام کے ساتھ اتنے اللہ کا یہ حکم کہ ہم اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو کوئی نہ پہنچایا، تو اب جو بعض لوگ مغالطے میں پڑھتے ہیں یا ڈالتے ہیں کہ مولا کے معنی دوست کے ہیں، تو اتنے اہتمام کی کیا ضرورت تھی اتنے بات کہنے کی کہ علی جو علی کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے مثلا، یا جس کا میں دوست ہوں علی اس کے دوست ہیں. اور اللہ نے اتنا یہ کہ اگر یہ کام انجام نہ دیا تو پھر کوئی رسالت کا کام انجام نہیں دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اہم کام ہے اور باقاعدہ وزنی کام ہے اور ایسا کام ہے کہ جس کو یعنی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ پہنچائے تو گویا دین کا کوئی حکم نہیں پہنچایا، ان دین کا کوئی دین کا کام پہنچائے ہی نہیں ہے. اور جب یہ پیغام پہنچا دیا تو پھر آیت شریفہ نازل ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے. واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے تم پر اپنی نعمتوں کو تمام کیا. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں تمہارے دین اسلام سے تمہارے لیے راضی ہو گیا. یعنی اللہ نے دین کو مکمل کیا، نعمتوں کا اتمام کیا. کب؟ جب ولایت امیر المومنین علی علیہ السلام پہنچا دی گئی. تو ظاہر ہے یعنی کوئی عقل بھی اس بات کو قبول نہیں کرتی کہ اتنا بڑا اہتمام کرنے والا، اتنا بڑا یعنی اہتمام کرنے والا انسان اور چھوٹی سی بات کہہ کے چلا جائے کہ جس کا میں دوست ہوں علی اس کے دوست ہے مسئلہ نہیں. بلکہ کوئی اور مسئلہ ہے جو اس سے بلند اور بالا ہے، جس میں پوری امت کی زعامت اور امارت کا مسئلہ ہے، پوری امت کی جو ہے وہ لیڈری کا مسئلہ ہے، قیادت کا مسئلہ ہے، ولایت اور امامت کا مسئلہ ہے. تو لہذا یہ کہہ کے اس کو مثلا جو ہے ٹالنا، یہ کہہ کے مثلا مغالطے میں ڈالنا یا پڑ جانا کہ اس سے مراد جو ہے وہ دوستی ہے، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. بلکہ کیونکہ اتنا بڑا اہتمام تو کسی بڑے ہی کام کے لیے ہو سکتا ہے. اور اس سے پہلے مثلا یہ بات بھی آپ کو بتائی جا چکی کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان اتنا بڑا مشن لے کے چلے، اتنا بڑا دین لے کے آئے، اتنی بڑی شریعت لے کے آئے جسے قیامت تک رہنا ہے، جس کے بعد نہ کوئی دین آئے گا، نہ شریعت آئے گی، نہ کتاب آئے گی، اور وہ جب دنیا سے جائے تو ایسے ہی لوگوں پر چھوڑ کے چلا جائے، خود نہ اپنا نائب معین کرے، نہ وزیر معین کرے، نہ خلیفہ، نہ جانشین. لہٰذا امامت کی ضرورت ہمیں اتنی ہی ہے جتنی نبوت کی ضرورت ہے. یعنی اگر جن دلیلوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی کا ہونا ضروری ہے، اسی دلیل سے ہمارے پاس یہ ثابت ہے، اور اسی دلیل سے ثابت ہوتا ہے کہ امامت کا ہونا اور امام کا ہونا بھی ضروری ہے. لہٰذا آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. انشاءاللہ آنے والا درس کل ہوگا، بعد میں جو دوسرے مطالب اور مفاہیم آئیں گے انشاءاللہ اس کو ہم کل پڑھیں گے. آج کا ہمارا درس امامت کی ضرورت کے بارے میں تھا. الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.